بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نہ صرف عالم اسلام بلکہ دنیا بھر کے عظیم ترین فاتحین میں سے ایک ہیں۔ سلطان محمود غزنوی غزنی کے بادشاہ تھے اور ہندوستان میں ان کی وجہ شہرت ہندوستان پر 17 حملے ہیں، اور آخری حملہ ایسا تھا کہ جس میں انہوں نے ہندوؤں کے بہت بڑے مندر سومنات کے مندر کو فتح کیا تھا۔ یہ بات یاد رکھیے کہ سلطان محمود غزنوی کے والد سبکتگین بھی اپنے دور کے بادشاہ تھے۔ سبکتگین کی وفات کے بعد غزنی کا تخت سبکتگین کے بیٹے محمود غزنوی کو ملا۔ جو ہی سلطان محمود غزنوی بادشاہ بنے تو لوگوں نے ان کے دل میں آ کر یہ بات ڈال دی کہ سلطان محمود غزنوی سبکتگین کا حقیقی بیٹا نہیں ہے، یعنی کہ سبکتگین نے کسی چرواہے یا کسی دوسرے شخص سے ایک چھوٹے بچے کو لے کر پالا ہے جو بعد میں سلطان محمود غزنوی بنا ہے۔ یہ حقیقت میں سلطان کا بیٹا نہیں ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے جب لوگوں کی یہ بات سنی تو بہت حیران پریشان ہوئے۔ ان کے پاس کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جس سے وہ یہ پوچھ سکتے کہ کیا سلطان حقیقت میں سبکتگین کا بیٹا ہے یا نہیں۔ ان کے ذہن میں یہ سوال دن رات کانٹے کی طرح کھٹکنے لگا۔ سلطان دن رات اسی سوال کے جواب کی تلاش میں رہتے، کچھ لوگوں سے پوچھ گچھ بھی کرتے، لیکن لوگ ہمیشہ انہیں کوئی ایسا سیٹسفائنگ جواب نہیں دے پاتے۔ پھر کیا تھا کہ یہ سلطان کے لیے ایک بڑا مسئلہ بن گیا۔ تھوڑے عرصے بعد سلطان نے ایک مرتبہ یہ حدیث پڑھی جس میں کچھ یوں بیان کیا گیا تھا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ سلطان نے ذرا یہ غور و فکر کیا کہ آخر کیا اس دور کے علماء بھی انبیاء کے وارث ہیں؟ سلطان کے دل میں جب یہ سوال آیا، یہ سوال سلطان کے ذہن میں ایسا اٹکا کہ اب سلطان کے لیے یہ بات معلوم کرنا ضروری ہو چکی تھی کہ کیا اس دور میں پائے جانے والے علماء بھی انبیاء کے وارث ہیں یا نہیں۔ ابھی سلطان کے ذہن میں یہ سوال موجود تھا کہ سلطان کے ذہن میں ایک دن جنت اور جہنم کے بارے میں کچھ خیالات آنے لگے۔ سلطان کو یہ فکر ہوئی کہ کیا مرنے کے بعد میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں۔ دوستو، کل ملا کر سلطان کے ذہن میں 3 ایسے سوال پیدا ہو چکے تھے کہ جو سلطان کے لیے پریشانی کا باعث بن رہے تھے، اور وہ 3 سوال یہ تھے کہ کیا سلطان حقیقت میں سبکتگین کا بیٹا ہے یا نہیں۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا سلطان مرنے کے بعد جنت میں جائے گا یا جہنم میں، اور تیسرا سوال یہ تھا کہ کیا اس دور کے علماء انبیاء کے وارث ہیں یا نہیں۔ اب سلطان ہمیشہ ان سوالوں کی وجہ سے پریشان رہتے، رات کو اپنے محل کی چھت پر جا کر اکیلے میں ان سوالوں کے جوابات ڈھونڈنے کی کوشش کرتے، لوگوں سے بھی پوچھتے، لیکن کوئی ان کو مطمئن کرنے والا جواب نہیں دے سکا۔ ایک دن ایک ایسا واقعہ ہوا کہ جس واقعے کی وجہ سے سلطان کو اپنے 3 سوالوں کے جواب بہت آسانی سے مل گئے۔ سلطان محمود غزنوی انہی سوالوں کی وجہ سے پریشان ایک رات اپنے محل کی چھت پہ گئے۔ انہیں کچھ یوں محسوس ہوا کہ جیسے شاید محل کی پچھلی دیوار کے اوپر کسی انسان کا سایہ پڑ رہا ہے۔ انہیں یہ خیال آیا کہ شاید یہ کوئی چور ہے جو اس انتظار میں ہے کہ محل کے سارے لوگ سو جائیں، اس کے بعد میں جا کر چوری کروں۔ سلطان محمود غزنوی فوراً سے نیچے آئے اور آ کر محل کے چوکیداروں کو بتایا کہ محل کے پیچھے کوئی چور چھپا کھڑا ہے جو شاید یہی نیت لے کر آیا ہے کہ جو ہی محل کا سارا کچھ بند کیا جائے گا وہ کسی راستے محل میں داخل ہو کر کوئی خزانہ چوری کرے گا۔ چوکیدار فوراً وہاں جا پہنچے اور انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک نوجوان کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک کتاب ہے اور وہ نوجوان کھڑا کچھ پڑھ رہا ہے۔ چوکیداروں کو دیکھ کر وہ نوجوان کچھ سہم گیا اور کہنے لگا، جناب کیا بات ہے؟ چوکیداروں نے کہا کہ تم کون ہو اور یہاں کیوں کھڑے ہو؟ لگتا ہے تم کوئی چور ہو اور ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے تم نے یہ کتاب کھول رکھی ہے۔
اس نوجوان نے جب یہ بات سنی تو اس نے کہا جناب ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، میں کوئی چور نہیں ہوں بلکہ محل کے ساتھ والی جھونپڑی میں رہتا ہوں۔ میرے گھر میں آج اتنا تیل نہیں ہے کہ میں دیا جلا سکوں، ایک فلاں مدرسے کا طالب علم ہوں، صبح استاد نے کچھ سبق یاد کرنے کے لیے بتایا ہوا ہے، میرے پاس اتنا تیل نہیں ہے اور نہ ہی اتنے پیسے ہیں کہ میں تیل خرید سکوں۔ سوچا کہ سلطان کے محل کی ایک کھڑکی سے کچھ روشنی باہر آ رہی ہے، کیوں نہ اس روشنی میں کھڑے ہو کر پڑھ لوں تاکہ صبح استاد کے سامنے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ بس یہی سوچ کر یہاں آ کر کھڑا ہو گیا ہوں اور اب یہاں کھڑا پڑھ رہا ہوں۔ میں کوئی بھی چور نہیں ہوں اور نہ کوئی چوری کا ارادہ رکھتا ہوں۔ چوکیداروں نے جب یہ بات سنی تو واپس سلطان کے پاس جا پہنچے، سلطان کو ساری بات بتائی۔ سلطان نے جب یہ بات سنی تو کہا کہ اس نوجوان کو میرے پاس بلایا جائے۔ تھوڑی دیر بعد وہ نوجوان اور تمام چوکیدار سلطان کے دربار میں حاضر تھے۔ سلطان نے اس نوجوان سے پوچھا، اے نوجوان بتاؤ تم یہاں کیوں کھڑے تھے؟ اس نے پھر وہی واقعہ سنایا کہ جو ایک مرتبہ وہ چوکیداروں کو سنا چکا تھا۔ اس نے کہا کہ میرے پاس تیل خریدنے کے پیسے نہیں تھے، لیکن مجھے استاد نے کچھ سبق بتایا ہے، میں فلاں مدرسے کا طالب علم ہوں۔ سلطان نے جب یہ بات سنی تو سلطان کے دل میں کچھ رحم آ گیا، اور سلطان خود بھی تو علماء سے بہت زیادہ شوف، لگن اور محبت رکھنے والا تھا۔ سلطان کے دربار میں ہر وقت اپنے دور کے بڑے بڑے معتبر علماء موجود رہتے، جن سے سلطان دینی مسائل پوچھتا اور سیکھا کرتا تھا۔ سلطان نے جب اس نوجوان کی دین اور علم کے ساتھ محبت کا یہ عالم دیکھا تو سلطان نے فوراً سے یہ حکم جاری کیا کہ اس نوجوان کو شاہی محل سے کچھ تیل دیا جائے، اور اس کے بعد یہ کہا کہ اب تمہیں اپنے گھر میں بیٹھ کر پڑھنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، بلکہ تم مدرسے سے واپس آتے ہوئے یہاں محل میں آ جایا کرو، پھر تم یہاں بیٹھ کر جو کچھ پڑھنا ہو وہ پڑھ لیا کرو۔ اب تمہیں پڑھائی کے لیے اپنے گھر میں دیا جلانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر تمہیں دیا جلانے کی ضرورت پڑے تو تم کسی بھی وقت آ کر محل سے بلا اجازت تیل اٹھا کر لے جا سکتے ہو۔ سلطان محمود غزنوی نے اس شخص کو چراغ اور تیل دیا اور وہ نوجوان اپنے گھر چلا گیا۔ سلطان واپس محل کی چھت پر تو نہیں گیا، لیکن واپس اپنے بستر پر آ کر لیٹا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے ساتھ ایک ایسا واقعہ ہوا کہ جس واقعے نے اس کو سلطان کے تینوں سوالوں کے جواب دے دیے۔ دوستو، سلطان کے خواب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور انہوں نے آ کر سلطان کو ایک ایسا جملہ بولا کہ سلطان کے تینوں سوالوں کے جواب حل ہو گئے۔ تو پیارے دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلطان سے یہ کہا کہ اے سبکتگین کے بیٹے، دوستو میرے اس جملے پر ذرا غور کیجئے گا، آپ کو میرے بتانے سے پہلے ہی یہ پتہ لگ جائے گا کہ آخر سلطان کو ایک جملے میں ان تینوں سوالوں کے جواب کس طرح سے ملے۔ خواب میں اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے سبکتگین کے بیٹے، آج تم نے میرے ایک وارث کو چراغ دیا ہے اور یہ کام کر کے تم نے جنت کو اپنے اوپر واجب کر لیا ہے۔ بس پھر کیا تھا کہ سلطان جاگا، اسے اپنے تینوں سوالوں کے جواب مل چکے تھے، کیونکہ پہلے یہ کہا گیا تھا کہ اے سبکتگین کے بیٹے۔ اب یہ بات کنفرم ہو چکی تھی کہ واقعتاً سلطان سبکتگین کا ہی بیٹا ہے۔ دوسری مرتبہ یہ کہا گیا کہ اے سبکتگین کے بیٹے، تم نے میرے ایک وارث کو چراغ دیا ہے، یعنی وہ بھی ایک عالم دین تھا، اور اس دور کے علماء بھی انبیاء کے وارث ہیں، اسی لیے یہ کہا گیا کہ تم نے میرے ایک وارث کو چراغ دیا اور یہ کام کر کے تم نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب سلطان کو تیسرا جواب بھی مل چکا تھا، اور اب سلطان خوش تھا کیونکہ اسے وہ تینوں سوالوں کے جواب حاصل ہو چکے تھے کہ جنہوں نے اسے ایک لمبے عرصے سے پریشان کر رکھا تھا۔
دوستو آپ کے ساتھ یہ کہانی شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے وقت کے علماء کی قدر کیجئے، ان لوگوں کی قدر کیجئے کہ جو واقعتاً علماء حق ہیں، جو انسانیت کو اچھے راستے پر لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دین کے مسائل سیکھیے، ان پر عمل کیجئے، اور یہی وہ چیز ہے کہ جو اس دنیا میں بھی آپ کی زندگی کو بہتر کر سکتی ہے اور آخرت میں بھی اس کا ایک بڑا اجر ہے۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے پلیٹ فارم پر ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اسی طرح کی ایک اور نئی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔